اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 2 دن سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس بنگلور کی سرزمین پر منعقد ہے۔ آپ کے بیچ میں ہم لوگوں کو صرف جذباتی تقریریں نہیں کرنی ہے، ملک کو جس راستے پر لے جانے کی پچھلے کئی سالوں سے جو کوشش ہو رہی ہے، وہ ملک جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ عظیم الشان دیش جو ہمارا بھی عزیز وطن ہے، یہ ایک غلط سمت میں چل پڑا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی شہری کے پوری طاقت کے ساتھ اس ملک کی سمت کو بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں نے یہ غلط سمجھ لیا ہے کہ ہم صرف اپنی لڑائی لڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سارے مجمع میں موجود لوگ یہ پیغام جا کر کے عام کریں کہ ہماری لڑائی اس ملک میں کسی برادران وطن سے نہیں ہے، ہمارا جھگڑا ملک کی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے نہیں ہے، ہمارا یہ اجتماع کسی دوسری قوموں سے کسی لڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ مجمع، ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ صدائے احتجاج خود اس ملک میں اپنے دستوری اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شاید مسلمانوں نے کچھ لوگوں کی غیروں کی زمین پر قبضہ کر کے اوقاف میں رجسٹرڈ کرا دیا ہے۔ کیا اوقاف صرف مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا اوقاف کے ڈپارٹمنٹ پر حکومتوں کی حکمرانی نہیں رہی ہے؟ پورے ملک میں اوقاف کا محکمہ حکومتوں کے زیر تحت رہا ہے، انہی کی زیر نگرانی چلتا ہے۔ وہاں آفیسر غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے، چیئرمین مسلمان ہوتا ہے، اراکین مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وقف کو چلانے والا پورا عملہ سرکاری ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جو اسلام ہمیں بغیر اجازت کے کسی کی زمین پر سجدہ کرنے کی جو اسلام اجازت نہ دیتا ہو، کیا وہ مسلمان غیروں کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو اللہ کے نام کرنے کی حماقت کرے گا؟ کیا پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ جہاں مسلمان ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ زمین وقف بورڈ کی ہو جاتی ہے؟ یہ کیسی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں جس کو ہمارے کان سنتے سنتے تھک رہے ہیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کو خارج کرتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کو خارج کر چکا ہے، اس کا جواب دے چکا ہے۔ اب بل تیار ہے، پارلیمنٹ میں آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ملک کی تمام سیکولر پارٹیاں اور 10 غیر مسلم لیڈر اور تمام جماعتیں، اس ایک جماعت کے علاوہ جو برسر اقتدار ہے یہ اس کے ساتھی ہے، پورے ملک کی تمام سیکولر پارٹیاں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری وکالت بھی کر رہی ہے، ہماری حمایت بھی کر رہی ہے۔ ابھی ملک میں فرقہ واریت اس حد تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک لے جانے کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اس ملک کو ہندو مسلمان فرقہ واریت کے نرغے سے نکال کر ہندو مسلمانوں کے اتحاد کے ساتھ خوشحالی اور ترقی کے راستے پر لے جانے کی اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے اور اسے لے جا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ 2 مسئلوں سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ انٹرنل مسائل ہیں اور آپ کے سامنے کچھ خارجی مسائل ہیں۔ آپ کے انٹرنل مسائل بھی اچھے خاصے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تمہیں پڑھنا چاہیے۔ تم شریعت مطہرہ کی پابندی اپنی زندگی میں کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں اسلام کی ایک ایک احکامات کو عملی جامہ پہنا کر اپنی زندگی میں دنیا کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ طلاق کے مسئلے تم میں کیوں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ تمہاری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہوتی ہیں؟
تمہارے درمیان سے غیر شرعی رسومات، شادی بیاہ، یہ سب کچھ کیوں بگڑتے چلے جا رہے ہیں؟ تمہاری شادیاں کتنی مہنگی ہیں، غریب گھروں کی بچیاں پڑھی لکھی باکردار حسین سیرت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، کیا تم اس کی طرف توجہ دیتے ہو؟ تم نے اپنی زندگی کا ایک ایجنڈا بنا رکھا ہے، تمہارے ایجنڈے میں 3 چیزیں ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو فکر مند بناتی ہے۔ تم نے سوچ رکھا ہے کہ شاید تم نے اپنی زندگی کے 25 سال میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، اس کے بعد تمہیں اب روزگار کی ضرورت پڑی، تمہیں روزگار مل گیا، جب روزگار مل گیا تو تمہیں ضرورت ہوئی کہ اب شادی ہو جائے، ایک اچھا مکان، ایک اچھی گاڑی مل جائے، اور تم نے سمجھا کہ تمہاری زندگی کا ایجنڈا مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ بے شک ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا مرنا، ہمارا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تمہارے ایجنڈے میں دین شریعت کی پابندی ہے؟ تمہارے ایجنڈے میں کیا خدمت خلق ہے؟ تمہارے ایجنڈے میں کہ 2 گھنٹے نکال کر غریبوں کی مدد کرنا ہے؟ کہ تمہارے ایجنڈے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنے ایجنڈے میں بحیثیت مومن کے ان سب چیزوں کو شامل کر رکھا ہے۔ میں مسلم نوجوانوں تم سے گزارش اور اپیل کر کے جاتا ہوں، تم بحیثیت مسلمان مومنانہ کردار ادا کرتے ہوئے اس ملک میں اپنے کریکٹر کے ساتھ زندگی جینا سیکھو۔ جس دن تم نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے قابل 100% بنا لیا، اس ملک میں ایک نیا انقلاب کھڑا ہو جائے گا، جس انقلاب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے؟ کیا ملک میں رات کو کون بھوکا سوتا ہے؟ دوسرے مظلوم کون ہے؟ دوسرے محروم کون ہے؟ اس کی فکر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تمہارے لیے بھی فکر مند رہتا ہے۔ ہم جذباتی نعرے لگاتے ہیں، ہم جذباتی گفتگو کرتے ہیں، ابھی ملک کے حالات ہو سکتا ہے مزید سنگین ہو۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا، بغیر مسلم پرسنل لا بورڈ اور اپنی قیادت کے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ لیکن جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی آواز دے تو اپنے گھروں میں بھی بیٹھے مت رہنا، اس کی آواز پر لبے کہہ کر، چونکہ پرسنل لا بورڈ پرامن طریقے پر احتجاج کے لیے آواز دے گا، اپنے گھروں سے نکلنا اور اس ملک کے دستور اور قانون کو بچانے کے لیے اور اپنے تشخص کو بچانے کے لیے پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وقت ہو سکتا ہے آنے والے دن کچھ لڑائی کے لیے ہم کو بڑھ جائے۔ آپ کے اسٹیٹ میں ایک اچھی حکومت نظر آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر اس قیادت کے آنے کے بعد ایک ٹھیک ٹھاک انتظام نظر آ رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ تعاون ہے، چونکہ اس وقت جو حکومت یہاں پر ہے وہ حکومت اور اس حکومت کے مرکزی لوگ اس بل میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو واپس ہونا چاہیے۔ یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ارباب اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کی آمنے سامنے ہو جائے اور ایک لمبی دیوار کھڑی ہو جائے۔ ان کی یہ کوشش ہے، ہمیں اس کوشش کو بھی ناکام کر دینا ہے۔ کروڑوں ہندو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بابری مسجد کی لڑائی ہم نے لڑی، 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے۔ 3 طلاق کی لڑائی ہم نے لڑی، 10 ہندو وکیل ہمارے ساتھ تھے۔ جو لڑائی ہم لڑتے ہیں 10 برادران وطن ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اور وہ مل کر اس ملک کی فضا کو بہتر بنانے کی پوری جدوجہد کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس ملک کو غلط راستے پر نہیں جانے دیں گے۔ تیاری بھی کرنا ہے، حقوق بھی حاصل کرنے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنے حق کے ساتھ عزت کی زندگی اس ملک میں جینے کے سارے انتظام اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔